وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مگر یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو یہ جو کفار تھے جو قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ کے عذاب کا انکار کرتے تھے، تو یہ جاننے کے لیے سوال نہیں کرتے تھے بلکہ تنزن کہا کرتے تھے، کب آئے گی یہ قیامت بتاؤ تو صحیح بھائی، تم کہہ رہے ہو کہ حساب کتاب ہوگا، سب بات ہوگا، ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہمیں تو کوئی نہیں پکڑ رہا، ہمیں تو بادشاہ چل رہی ہے، ابھی کب ہوگا یہ سب کچھ؟ تو طنز میں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اعلان کروایا، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، آپ فرما دیجئے میں اپنی جان کے برے بھلے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے۔ یعنی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوا دیا گیا تم اپنے عذاب کی بات کر رہے ہو کہ ہم پہ عذاب کب آئے گا، تو حبیب ان سے فرما دو کہ میں تو اپنی جان کا ذاتی طور پہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، تمہاری بات تو الگ ہے، اتنا ہی جتنا کہ اللہ چاہے، الا ما شاء اللہ، جتنا اللہ چاہے، اللہ کی عطا سے جو اختیار ہے وہ ہے، باقی تو ذاتی طور پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، تو تم اپنے عذاب کی بات کر رہے ہو۔ لکل امت اجل، اللہ نے جواب دے دیا کہ اللہ کے یہاں پہ ہر ایک کا ٹائم مقرر ہے، کوئی سمجھتا کہ فوری طور پہ عذاب نہیں آیا تو میں بچ گیا، اب اللہ کی مرضی ہے اس کو فوری طور پہ پکڑ لے، یا 5 سال بعد پکڑ لے، یا 10 سال بعد، یا 20 سال بعد، یا 30 سال بعد، اس نے جو وقت مقرر کیا اسی وقت آئے گا۔ اذا جاء اجلهم، اور جب ان کا وعدہ آ گیا، فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹے نہ آگے بڑھے، سب کچھ ٹھپ ہو کے رہ گیا، جو آ گیا تو آ گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کفار کے لیے بھی ہے جو انکار کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو کلمہ پڑھ کر پھر گمراہی میں لگے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو آ گیا، اب نہ آگے نہ پیچھے۔ اب یہ جو ہے پھر مزید اسی حوالے سے فرمایا، یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، جو یہ آیت طیبہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 49، اس میں اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجئے میں اپنی جان کا ذاتی طور پہ نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ میں نقصان کا مالک ہوں، سوائے جو اللہ چاہے۔ تو اب اس پر بعض لوگ جن کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، نمازیں بہت پڑھتے ہیں، روزے بھی بہت رکھتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے بھی بناتے ہیں، بڑے بڑے حافظ بھی پیدا ہوتے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں جو مسلمانوں والے ہیں، لیکن حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں ان کی قدر نہیں ہے، تو اس آیت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو تمام آدم علیہ السلام کے اولاد کے سردار ہیں، جب ان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی جان کا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو ہمارے کسی نفع نقصان میں کیسے کام آ سکتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ باتیں کرتے ہیں، شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسے درود تاج ہے جو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، بڑا وہ شرک شکن درود پاک ہے کہ اس میں آپ نے الفاظ استعمال کیے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بلاؤں کو، وباؤں کو، قحط کو، مرض کو، درد و علم کو دور کرنے والی ہے۔ تو اس پر لوگوں کو شیطانی توحید نے اکسایا کہ جی یہ کیا کہہ دیا، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو کفر ہو گیا،
اور انہوں نے کفر و شرک کے فتوے لگا دیے. اور عموماً یعنی یہ جو جس قسم کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ امت کی اکثریت یہ کافر ہو گئی ہے یہ چیزیں مان کر, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ پوری امت کو کافر قرار دے رہے ہیں ان باتوں کی بنا پر. حالانکہ اسی قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو نعمت دینے والا بھی بتایا, عطا کرنے والا بھی بتایا. ان آیتوں میں موجود ہے.